نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، جملہ خواتین و حضرات، طلباء و طالبات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ آج یاد حسین میں اور تذکرہ کربلا میں یہ محفل منعقد ہوئی ہے. شب عاشورہ محرم کی محفل ہے، جس میں ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے بصورت ذکر حسین، بلکہ ذکر خدا کریں گے بشکل ذکر حسین. اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اپنی یادوں کے تار کربلا میں بیتی ہوئی اس رات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج میں چند ضروری باتیں، فکری باتیں، علمی باتیں، اعتقادی باتیں اور پھر عقیدتی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بعض ضروری تصورات کو فکر اور عقیدہ کے اعتبار سے واضح کرنا چاہتا ہوں. بات کو بلا تمہید یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو ذات اقدس ہے اور ایک آپ کی تعلیمات مقدسہ ہے. تعلیمات سے تعلق عمل کی شکل میں ہوتا ہے، پیروی اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے.
اور وہ عبادات اور اعمال کی صورت میں ہوتا ہے۔ ذات سے تعلق محبت، عقیدت اور ادب کی شکل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی ہستی کے ساتھ تعلق کی یہ دو شکلیں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، ایک شکل۔ ایک ہے اس کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ قلباً روحاً محبت کرنا اور دل و جان میں اس کے ادب اور احترام کو جاگزیں کرنا۔ دو حدیثیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت سی چیزوں کے لیے بس تھوڑا تھوڑا ضروری ریفرنس دے کے آگے گزروں گا۔ ایک طرف یہ کہ حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ میں نے اس ایک حدیث کے موضوع پر اس مضمون کی جملہ احادیث کو اپنی ایک کتاب میں، حدیث کی ایک کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ۔ الانتباہ للخوارج والحرورہ، اس میں یہ ضخیم کتاب ہے، صرف خوارج کے حوالے سے جتنی احادیث، جتنے طرق اور اسانید سے آئی ہیں ان کو میں نے تحقیق کے ساتھ جمع کیا۔ اب اس میں سے ایک حصہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کی تمہید سے متعلق، وہ یہ واقعہ کی طرف نہیں جا رہا، واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے۔ وہ ایک شخص ذوالخویسرہ تمیمی جس نے مال غنیمت کی تقسیم پر ایک اعتراض کیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جسارت بھری بے ادبی کی گفتگو کر کے رخصت ہو گئے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی ابن ماجہ میں، مسند بزار میں، حاکم مستدرک میں، طبرانی میں، مصنف عبدالرزاق میں، بیہقی میں، کل کتب حدیث میں یہ حدیث متفق علیہ۔ جب وہ رخصت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گستاخی دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی، اجازت چاہی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے روک دیا۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمائے، وہ خاص توجہ کے طالب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انه يخرج من ذئبه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، کہ اس شخص کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، وہ قوم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پڑھے گی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گی اور اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیں گے، ہر وقت تلاوت قرآن کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسرے الفاظ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کا ایک ٹولہ ہوگا، گروہ ہوگا، جماعت ہوگی، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وہ لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔
وہ لوگ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کم تر جانو گے. یہ کلمات بھی متفق علیہ حدیث میں ہیں. اب تیسری روایت میں فرمایا آقا علیہ السلام نے یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء. اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، میری امت میں سے نکلیں گے ایسے لوگ، فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہوگی. تمہاری قرات قرآن مجید کی تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی. تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے. اور پھر وہی فرمایا ان ساری عبادتوں کے باوجود صرف عبادت نہیں، کثرت عبادت، اور کثرت عبادت بھی صرف نہیں، اتنی کثرت عبادت کی کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ عدداً تمہاری عبادتیں بھی ان سے کم دکھائی دے گی. ان کو بھی فرمایا کہ دین سے خارج ہو گئے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب ایک طرف اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں ان کے پاس عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قرات، تبلیغ، ظاہری اعمال کی اتنی کثرت ہے کہ صحابہ کرام کی کثرت عبادت بھی ان کا مقابلہ ظاہراً عدد میں نہیں کر سکتے، کمیت میں، ناپ تول میں نہیں کر سکتے. تو ایک طرف یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تعلیمات کی پیروی کا، اعمال کی پیروی کا حصہ ہے. تو یہ ایک تعلق ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. ایسی عبادتیں رکھنے والے ایک تعلق کے دعویٰ دار ہیں نا، کہ ہم حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی تلاوت ہے، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی عبادت ہے، اتنے احکام کی پیروی ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے حضور سے تعلق کا اور ثبوت ہے. اب دوسری طرف بخاری شریف کی ہی ایک اور حدیث کوٹ کرتا. اب ان دو کا موازنہ کرنا ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. اس کو عام عرف عام میں کسی وجہ سے حمار کہتے. وہ شراب پیا کرتا تھا. اس کو کوئی سزا دی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، سزا ملی. اس نے پھر حد توڑی، شراب پی، پھر سزا دی، پھر گناہ کبیرہ کیا، شراب پی، پھر سزا دی. دوسری طرف ایک خطاکار ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شراب پیتا ہے. علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے حکم سے حد لگتی اور پھر بار بار حد توڑتا ہے، توبہ توڑتا ہے. دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کے پاس اعمال کی اتنی کمی ہے، اعمال کی اتنی کمی ہے اور مستوجب سزا ہے، حد کا سزاوار ہے اور لگ چکی. صحابہ کرام بیٹھے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر، سن کر، کہنے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو. اتنی بار حد جاری ہونے کے باوجود باز نہیں آیا، اس پر لعنت بھیجی. آقا علیہ السلام اندر سے تشریف لے آئے. اچانک صحابہ کی آواز ان کے گوش مبارک پہ پڑ گئی. تو حضور علیہ السلام نے اس کو سن کے فرمایا خبردار، لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ. خبردار، اس پہ لعنت نہ بھیجو، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب ان دو حدیثوں کا میں مانوی موازنہ کروانا چاہتا ہوں. مانوی موازنہ. ایک طرف یہ عالم ہے کہ عمل پلے ہی نہیں،
اور بار بار شراب پیتا ہے شخص اور حد لگتی ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے کہ حد حضور نے لگوائی ہے بار بار اور پھر بھی نہیں رکتا، تو آقا نے نہ صرف لعنت بھیجنے سے منع کیا بلکہ اپنی زبان مبارک سے شہادت دے دی، گواہی دے دی کہ اللہ رسول سے محبت کرتا۔ محبت کئی کرتے ہوں گے مگر حضور نے گواہی ہر ایک کی نہیں دی۔ محبت کرنا اور بات ہے اور کسی کے محبت کرنے پر مصطفیٰ کا گواہ بن جانا اور بات ہے۔ آقا علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں، سند ملا، اس پر بھی گواہی آقا نے دی ہے جس کے پاس اعمال کے انبار ہیں، ڈھیروں ڈھیر ہیں، اس پر بھی اپنی زبان مبارک سے گواہی دی کہ یہ دین سے اس طرح خارج جیسے تیر شکار سے خارج، اس کے اعمال دیکھ کر دین سے خارج ہونے کی گواہی دی، اس کی شراب خوری دیکھ کر اسے محبت کی گواہی دی۔ اب سن لیں وہ محبت کا قصہ کیا ہے، اس کی محبت تھی کیا محبت تھی؟ صرف اتنی تھی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ دیکھتا تھا کہ ہر کوئی آتا ہے تو ہر کوئی آقا علیہ السلام کو اپنے دکھڑے سناتا ہے اور آپ ہر ایک کے دکھ اور غم سن سن کے بانٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہر کوئی حضور پر بوجھ ڈالتا ہے اپنی پریشانیوں کا اور کوئی حضور کا بوجھ نہیں اتارتا۔ تو وہ سارا دن مجلس میں بیٹھتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا، وہ لطیفے سنانے والا تھا، ایسا لطیفہ ایسا چٹخلا کوئی چن کے سناتا کہ آقا علیہ السلام ہنس پڑتے۔ بس یہ اس کی عبادت تھی، حضور کو ہنسانا، حضور کو کوئی چٹخلا سنا کے خوش کرنا، یہ اس کی عبادت تھی۔ اس عمل پر آقا نے فرمایا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ اب یہ چٹکلے سنا کے ہنسانا کسی کو اور یہ مشن ہی بنا لینا زندگی کا، سارا دن نہا دھو کے ناشتے کے بعد اسی کام کے لیے بیٹھ جانا سارا دن، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے۔ یہ صرف وہی شخص سوچتا ہے جس کو کسی سے محبت ہو۔ اوروں کو جہاد سے غرض ہے، کسی کو نماز سے غرض ہے، کسی کو تبلیغ سے غرض ہے، کسی کو سفیروں سے غرض ہے، کون آیا کون گیا، اسلام پر کیا بیتا کیا نہیں، کدھر مشکلات ہیں، کیا کرنا ہے، امت کے مسائل، ہر کسی کو ان معاملات سے غرض ہے، اس کو کسی شے سے غرض نہیں، صرف حضور کی طبیعت سے غرض ہے کہ حضور کا بوجھ اتاروں، حضور کی تھکن اتاروں، حضور کو ہنساؤں تاکہ آپ کی طبیعت مقدسہ میں فرحت آ جائے۔ اس کا مرکزی دھیان ہی اسی بات پر ہے۔ یہ جو ایک اس کی سوچ تھی، یہ سوچ آئینہ دار تھی حضور کی ذات سے محبت کی۔ تو اس ایک عمل نے جو آقا علیہ السلام کی طبیعت سے بوجھ اتارنا ہے، اس ایک عمل نے اس کو لعنت سے بچا لیا اور اللہ رسول کا محب ہونے کی گواہی دلوا دی۔ ادھر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، قرات بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سارے اعمال ہیں، مگر وہ دین سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس شخص نے جو بات کی اس بات سے ٹپکتا یہ تھا کہ اسے حضور کا حیا نہیں ہے۔ میں نے خاص لفظ بولا ہے، بے ادبی تو کی، مگر میں نے لفظ بولا ہے کہ اس کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ اسے آقا کا حیا نہیں ہے۔ چونکہ آقا کا حیا نہیں تھا، ادب نہیں تھا، اس حیا اور ادب سے معرومی کے باعث اس کے سارے اعمال غارت گئے۔ اس کے پاس اعمال ہی کوئی نہیں تھے جو غارت ہوتے، اس کو صرف حضور کا لحاظ تھا، حیا تھا، حضور کا خیال تھا، وہ اس کو ترا گیا۔ یہ دو طرح کے تعلق ہیں، ان کا موازنہ کرنے سے جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلق کی اصل کیا ہے۔ عمل تعلق کی اصل نہیں ہے، عمل تعلق کی فرع ہے۔
عمل شاخ ہے، اصل محبت ہے، اصل محبت ہے۔ یہ جو آپ ہر وقت نعت خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں ہر وقت، ذکر رسول کرتے ہیں، یا ہم اب اس وقت کثرت کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ سارا دن ساری رات نعت خوانی کی، سارا دن ساری رات ذکر حسین کیا، یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا روزہ ہے، کون سا حج ہے، کون سی زکوٰۃ ہے؟ تو سادہ بات ہے بابا، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نماز ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ روزہ ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ یہ نماز نہیں، ہم بھی کہتے ہیں نماز نہیں، نماز کی نماز ہے، چونکہ ہم نے نماز پڑھی گئی، اور رب نے اللہ کے ذکر کو اور حسین کے ذکر کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز میں حضور کا سلام رکھ دیا، تو سلام نماز کی نماز ہو گیا۔ اور آگے چل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد پر درود و سلام رکھ دیا تو انہیں نماز کی نماز بنا دیا۔ گویا نماز ان کا ظرف بن گئی نا، برتن، اور حضور پر درود و سلام اور حضور کی آل پر، حسین پر درود و سلام وہ نماز کے برتن میں سجا دیے گئے۔ ہم نے کب کہا یہ نماز ہے؟ ہم تو نہیں کہتے یہ نماز ہے، ہم کہتے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے، ذکر فی الصلاۃ ہے۔ مقصود بات کا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نماز عمل ہے، عبادت ہے، اور ان کا ذکر محبت ہے، اور عمل اور محبت کی دونوں کی اہمیت میں نے سمجھا دی۔ عمل اور محبت دونوں کی اہمیت سمجھا دی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آئیے تھوڑا قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں اس مضمون کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر ہمیں نماز پہ لگایا، حج پہ لگایا، روزے پہ لگایا، زکوٰۃ پر، جہاد پر، تمام عبادات پر، اعمال صالحہ پر ہمیں متعین کر دیا، امر دے دیا، لگا دیا۔ خود ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ پاک خود ان میں سے کوئی عمل، ایک اس نے اپنے لیے چن لیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ رات دن محبوب کا ذکر کرتا رہتا، محبوب پہ درود و سلام بیچتا اور محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہے۔ ہمیں 10 عبادتیں دے دی، 100 عبادتیں دے دی، ہم وہ کرتے رہیں، اس نے ایک ہی عمل چن لیا، تم عبادتیں کرو، میں محبوب کی یاد کرتا رہتا ہوں، محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، محبوب پہ درود و سلام پڑھتا۔ یہ تو پہلی بات آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے اب دیکھیے قرآن مجید کے مضمون کا ایک جو باہمی ربط بین الآیات ہے، آیتوں کے درمیان ربط، جس سے مضمون کاملاً سمجھ میں آئے، یہ سورہ احزاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب۔ مترجم لوگ کیا کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کسی مترجم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ترجمے کے بعد اس آیت سے آگے پیچھے کے مضمون کو بھی جوڑے۔ مفسر تفسیر کرتے ہوئے بھی ربط بین الآیات کے کام کو زیادہ نہیں نبھاتے، ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان ساروں کو ایک مقام پر جوڑ کر کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتے۔ تو بات ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور پہ ہر وقت درود و سلام پڑھتے، اور درود و سلام پڑھنے کا مطلب ہے محبت سے حضور کو یاد کرتے،
اور حضور کو اپنے ساتھ اللہ ملاتا رہتا ہے، قرب بڑھاتا رہتا ہے اور ذکر اونچا کرتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. نہیں، یہ نہیں کہا. فرمایا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. کرتا سب کچھ اس لیے ہوں محبوب کے تو راضی ہو جائے. محبوب آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے. یہ مرکزی خیال ہے. تو پتہ چلا کہ جو عمل حضور کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس سے حضور کو راحت ہوتی، اس سے حضور علیہ السلام کو راحت ہوتی. تو اس کا اجر دے دیا. اب اس کے برعکس فرمایا، اب دوسرا اینگل، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب اذیت ایک احساس ہے، تو اللہ پاک احساس سے پاک ہے یا اس کے احساسات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیلنگز ہیں؟ اس کے احساسات ہیں؟ جی، وہ محسوسات کے تابع ہے یا اس سے ماورا ہے؟ تو اذیت کیا ہے؟ اذیت کیا ہے؟ اذیت دینا، راحت دینا، یہ تو احساسات کی چیز ہے. تو اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا. یہ تو کہہ سکتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ بات تو ہے. مگر یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں. اذیت کا مطلب ہے ٹارچر دینا. کیا؟ ٹارچر کرنا. اللہ کو کیا ٹارچر ہے؟ اس کو کیا اذیت ہے؟ اس نے فرمایا مجھے تو نہ کوئی اذیت دے سکتا ہے نہ دی جا سکتی ہے. میں تو اپنی اذیت کو مصطفیٰ کی اذیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. یؤذون اللہ ورسولہ. تو معنی دراصل یہ ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے، جو لوگ میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، محبوب کو، حضور علیہ السلام کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. ایسے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنت مقرر کی. اب تھوڑا فرق سمجھا دیتا ہوں. اگر کوئی مسلمان کو اذیت پہنچائے، مسلمان ایک مومن شخص کو، مسلمان کو اذیت پہنچائے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، بہت عورتوں کو، مردوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. اب ذرا فرق دیکھیے. اذیت کا لفظ ایک ہے، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور مؤمنین کے لیے بھی فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت دیتے ہیں. اذیت دینے کا عمل ایک ہے، مگر رسول کو اذیت اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کی اذیت کو کہا کہ اس نے کھلا گناہ لے لیا، بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا. مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے یہ سزا دی. آگے پھر سزا الگ ہے، مگر فرمایا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا. اور جس نے رسول کو اذیت دی اس کو اس سے جدا کر دیا. تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فارمولے کے خلاف ہے. رسول کو مسلمانوں کی طرح عام مسلمان سمجھنا یا اپنا بڑا بھائی سمجھنا
یا اپنے جیسا سمجھنا یا اپنوں میں سے بڑے جیسے کی تکریم کرنا. رب الکائنات نے مومنوں کا ذکر کرنے کے لیے آیت الگ وارد کی، رسول کی اذیت کے لیے آیت الگ وارد کی. اس نے کیا مومنوں کو اذیت دی تو کھلا گناہ کیا، اور اگر رسول کو اذیت دی تو لعنت ہو تم پر دنیا اور آخرت. اور ذلت انگیز عذاب ہے. وعد لهم عذابا مہینا. تو آپ نے دیکھا کہ اذیت دینا، تکلیف دینا رسول کا اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، اور مومنوں کا ان کو اذیت دینا اللہ کے ہاں، مومنوں کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، رسول کو اذیت دینا گناہ کبیرہ نہیں، کفر ہے، ارتداد ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. یہ تصور باز لوگ واقعہ کربلا کی بحث کرتے ہوئے اس قسم کی آیات اور دلائل لاتے ہیں کہ جو کسی مومن مرد کو قتل کرے تو اس کے لیے اتنا عذاب ہے. تو یزید نے اور یزید کی لشکر نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا، قتل کیا، تو اتنا بڑا گناہ اٹھایا، وہ فاسق اور فاجر ہو گئے. گویا وہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی اس انداز کی شہادت کو یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے ذیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا خبث، اس سے بڑی اہل بیت سے عداوت کوئی نہیں. اگر آپ کسی لاہور پر خدا نخواستہ کوئی حملہ کر دے اور یہاں حملہ کر کے 100 200 400 آدمیوں کو ماشاء اللہ مار دے، کراچی پر حملہ کر دے، لندن پہ ہو جائے، تہران پر ہو جائے، بغداد پر ہو جائے، القدس میں ہو جائے، دہلی میں ہو جائے، دنیا کے جتنے مبارک مقامات، مقدس مقامات، مسلمانوں کے شہر ہیں، کہیں بھی ظلم ہر جگہ ظلم ہے. ظلم ہر جگہ ظلم ہے. جہاں بھی کوئی کسی کو مارے، خوف و ہراس پھیلائے، ظلم کرے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے. مگر وہی عمل اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا، وہی عمل جو کسی شہر کے مسلمانوں یا انسانوں سے کرے تو ظلم ہے، اس کا گناہ ہے، اس کی سزا ہے. مگر وہی عمل صرف اہل مدینہ سے کرے تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کو سزا کے معاملے میں اس عمل کو جدا کر دیا باقی شہروں کے لوگوں سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مختلف بہت کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يريد احد اهل المدینة بسوء الا عذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء. جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا صرف ارادہ کرے، ایک تو ہے من اخاف اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، بولیے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے. اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے اراد اہل المدینہ بسوء، اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح ڈال کر پگھلا دے گا جیسے آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے، پانی میں نمک کے جاتا ہے. کیا یہ حکم ساری کائنات کے شہروں میں سے کسی شہر کے مکینوں کے لیے بھی ہے؟ میں آپ کو خاص نکتہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص اہل کراچی سے، اہل بغداد سے، اہل فلسطین سے، اہل کشمیر سے صرف برائی کا ارادہ ہی کرے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے سیسا آگ میں پگھل کے یا نمک پانی میں پگھل کے ختم ہو جاتا. ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں، اسلام میں؟
کیا انسان سب برابر؟ یہ برابر 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 کرنے والے جنہوں نے برابری کا نام سنا ہے، اس برابری کی حقیقت کو نہیں جانا۔ یہ کیا ہے برابری؟ انسان سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ ہر انسان کا قتل اگر برابر ہے، ہر انسان کو اذیت دینا برابر ہے، تو سادہ سا سوال ہے، اگر کوئی دنیا کے کسی شہر کے مکینوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہی کرے تو کیا اس کی سزا شریعت میں یہی ہے؟ جی نہیں ہے نا؟ تو اہل مدینہ کی یہ ہے، فرق کر دیا نا، تو ہر جگہ برابری نہیں چلتی، کہیں فرق بھی چلتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک بات، اب میں اس سے آگے چلیے، میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور کوٹ کر رہا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ، انس روایت کرتے ہیں، النبی قال المدینۃ حرم من کذا الی کذا لا یقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منه یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے، میرے شہر مدینہ کے